أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریباً 12 بجنے والے ہیں۔ میں آپ کے اسٹیج پر 11:15 بجے ہی آ چکا تھا، مگر پروگرام کی جو نوعیت تھی، پروگرام کا جو اصل مقصد ہے ادارے کے لیے تعاون حاصل کرنا، وہ بھی بہت ضروری تھا۔ بہت کم وقت ہے میرے پاس، پروگرام کے فوراً بعد مجھے پٹنہ نکلنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کم سے کم 6-6.5 گھنٹے یہاں سے پٹنہ جانے میں لگیں گے بائی کار، اور 7 بجے مجھے پٹنہ پہنچنا۔ میں بمشکل آپ کے سامنے 1 گھنٹہ گفتگو کر پاؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر ہمارا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ ہمیں سردی بھی ہے، ہمیں زکام بھی ہے، ہمیں ہلکا پھلکا بخار بھی ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے، اور ہمیں کینسر بھی۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر اگر واقعی میں ڈاکٹر ہے تو کینسر کی بیماری ہونے کے باوجود وہ آپ کی سردی، آپ کے بخار، آپ کی کھانسی، آپ کے چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر دھیان نہیں دے۔ سردی ہے ختم ہو سکتا ہے، بخار ہے ختم ہو سکتا ہے، کھانسی آ رہی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر کینسر ہے تو یہ خطرناک بیماری ہے، یہ آپ کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر چھوٹی موٹی بیماریوں پر دھیان نہ دے کر کے بڑی بیماری پر پہلے دھیان دے۔ سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں،
سماج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو سدھارنے کی ضرورت ہے، مگر اگر آپ پوچھیں کہ سماج میں کینسر کیا ہے، سماج کی وہ کون سی بڑی بیماری ہے جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، تو میرے ساتھیوں وہ بیماری ہے ہمارے نوجوانوں کا بگاڑ۔ نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اگر ہم نے ان پر محنت نہیں کی اور ان کو دور نہیں کیا، دوسری چیزوں پر محنت کرتے رہے، نوجوان شراب پیتا رہے، نوجوان زنا کرتا رہے، نوجوان اللہ سے دور رہے، نوجوان نماز سے دور رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سردی، زکام، بخار اور کھانسی پر تو محنت کر رہے ہیں، مگر کینسر کے اوپر ہم محنت نہیں کر رہے۔ نوجوان کسی بھی سماج کا آدھار ہوتے، بنیاد ہوتے، نوجوان کے بغیر سماج نہیں چل سکتا۔ دنیا کا ہر دیش، دنیا کا ہر ملک اپنے نوجوانوں پر دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، اسے پتا ہے میرے دیش کی، میرے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ نوجوان، اگر یہ برباد ہو گئے تو میرا دیش برباد ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں پر دھیان دیا ہے، آپ نے نوجوانوں کا خیال رکھا ہے، آپ نے نوجوانوں کے جذبات کا خیال رکھا ہے، کئی موقع پر آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ جب ایک انسان نوجوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر جب پہنچتا ہے، تو سب سے پہلا سب سے بڑا فتنہ جو ایک نوجوان کو لاحق ہوتا ہے وہ ہے شہوت کا فتنہ۔ انسان جوان ہو گیا، اب ظاہر ہے اس کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں، لڑکا ہو چاہے لڑکی، نوجوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر ایک طریقے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا پیدا ہوتی ہے، ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے خواہش تو ہے، اب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی خواہش کو کچل دیں۔ مرد کے اندر ایک عورت کی طلب ہے، عورت کے اندر مرد کی طلب ہے، ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مرد کو عورت نہ ملے، عورت کو مرد نہ ملے۔ اسلام کہتا ہے ملے جائز طریقے سے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، جب تم جوان ہو جاؤ، جب تم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، تم اس لائق ہو جاؤ کہ اپنی بیوی کی تم ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہو، فلیتزوج، تو تم جلدی سے نکاح کر لو، تم جلدی سے شادی کر لو۔ شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ جب تم نکاح کر لو گے، جب تم شادی کر لو گے، تمہاری نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح کر لو، آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر نکاح کے قابل ہیں اور نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح نہیں کریں گے تو شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی، آنکھیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ لیکن ہاں، اگر آپ کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کا بھی سولوشن بتایا، اس کا بھی علاج بتایا۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، جو تم میں سے شادی کی طاقت نہیں رکھتا، وہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس گھر دوار نہیں ہے،
اس کے پاس بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق طاقت نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ اب ظاہر ہے جب روزہ رکھے گا تو اس کی خواہشات کنٹرول میں رہیں گی، جب تک وہ نکاح کے قابل نہیں ہو جاتا، جب تک اپنی بیوی کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق نہیں ہو جاتا، تب تک وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے نوجوانوں کی ایک بڑی پرابلم کا حل بتایا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور فتنے کا دور ہے۔ آج ہم تقریر کرتے ہیں، ہم زنا کے خلاف بول رہے ہیں، ہم شراب کے خلاف بول رہے ہیں، ہم بے حیائی کے خلاف بول رہے ہیں، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آج آپ کے ذہن اور دماغ پر چھائی ہوئی ہیں۔ موبائل سے لے کر انٹرنیٹ تک، اخبار سے لے کر ٹی وی تک، فیس بک سے لے کر واٹس ایپ تک، ہر طرف گندگی ہی گندگی۔ اب اس گندگی کے بیچ میں اپنے آپ کو بچانا مشکل تو ہے، مگر اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، اے ابی بن کعب، دونوں صحابی ہیں، دونوں اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، ابی بن کعب بھی صحابی ہیں۔ صحابی سے سوال کر رہا ہے تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، هل مررت بطریق ذات شوکۃ، اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف نکیلی جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ اے امیر المومنین، ایسے راستے پر آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے راستے سے گزر جاؤں گا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، ذالک التقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ شہوت کے فتنے بھی ہیں، شیطان کے فندے بھی ہیں، عورت کا فتنہ بھی آپ کے سامنے، شراب کے ٹھیکے بھی آپ کے سامنے، زنا کے اڈے بھی آپ کے سامنے، انٹرنیٹ پر گندگی کا طوفان بھی آپ کے سامنے، بے حیا عورتیں اپنے اڈے کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ گناہ کرنا آپ کے لیے آسان بن چکا ہے، مگر ایسے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ فتنے کا دور ہے، اور یہ فتنے کوئی نئے نہیں ہیں، ان فتنوں کی پیشن گوئی اللہ کے نبی پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی تمہارے گھروں کے اندر پہنچ جاتا ہے، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے، طرح طرح کے فتنے تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے، فتنے آج گھر تک پہنچ گئے۔ کل تک جو کام گھر کے باہر ہوتا تھا، آج گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ کل تک جو کام گھر کے لڑکے کرتے تھے، آج لڑکیاں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے پہنچ جائیں گے جیسے پانی کے قطرے پہنچ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فتنوں کے دور میں ہم کریں تو کیا کریں؟ دوسری حدیث اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا، بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں، ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من السائی۔
آپ نے فرمایا ان قریب بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، ان فتنوں میں جو انسان بیٹھا رہے گا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا رہے گا، اور جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چلتا ہوگا، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بچ سکتا ہے اپنے آپ کو بچا لے۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، بچنا امپاسبل تو نہیں کہہ سکتے، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے، اسمبھو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مشکل ضرور ہوگا۔ جب فتنوں کا دور آ جائے تو جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج میری پوری تقریر آپ ہی کے اوپر ہونے والی ہے۔ میں نوجوانوں کی 10 بڑی بیماریاں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن میں کون سی بیماری بتاؤں گا؟ میں یہاں جسم کی بیماریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، وہ حکیم جی بتائیں گے، وہ وید جی بتائیں گے۔ میں تو وہ بیماریاں بتاؤں گا جو آپ کے دین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہیں، آپ کی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں، آپ کو امت کے لیے خطرناک بنا رہی ہیں۔ 10 بڑی بڑی برائیاں، 10 بڑی بڑی بیماریاں بیان کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ نوجوانوں کے اندر سب سے پہلی برائی، سب سے پہلی بیماری، ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ کل کٹیہار میں میرا پروگرام تھا، ایک نوجوان لڑکا، اپ ٹو ڈیٹ لڑکا، پڑھا لکھا کالج کا، اس کو 5 منٹ کا موقع دیا گیا، وہ تقریر کرنے کے لیے آیا۔ اس نے تقریر میں کہا کہ آج سیمانچل کے علاقے میں کٹیہار سے لے کر کے فوربس گنج تک، سپول تک آج بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں۔ اتنے سارے جلسوں میں مدرسے کی بات تو ہو رہی ہے، اسکول کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم مدرسے پر مدرسہ کھول رہے ہیں، اسکول ہم نہیں کھول رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے جج نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے IAS آفیسر نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے IPS آفیسر نہیں بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے سائنٹسٹ نہیں بن رہے ہیں۔ پھر اس نوجوان لڑکے نے اپنی تقریر میں 5 منٹ کی تقریر میں یہ بھی کہا کہ مسلمانوں، ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، مجھے وہ آیت تو یاد نہیں ہے، وہ لڑکا کہہ رہا ہے مجھے تو وہ آیت یاد نہیں ہے، مگر اس میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے فوراً بعد میری تقریر تھی، اس لڑکے کا نام سمیرل تھا۔ میں نے کہا سمیرل بھائی، قرآن کی وہ پہلی آیت جس میں پڑھنے کا ذکر ہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد ہے؟ کیونکہ آپ اسکول میں پڑھے۔ میں نے کہا مسلمان کو IPS آفیسر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو جج بھی بننا چاہیے، مسلمان کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو انجینئر بھی بننا چاہیے، مسلمان کو وکیل بھی بننا چاہیے، مگر آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، ساری ڈگریاں آپ کو مل جائیں، مگر آپ کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کا رب کون ہے، آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تو میں ایسی تعلیم کو کوئی تعلیم نہیں سمجھتا۔ دنیا کی تعلیم آپ حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا، مگر دنیا کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ اسلام کو بھول جائیں۔ میں نے کہا ہم بھی چاہتے ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، مگر وہ ایسے ڈاکٹر بنے کہ جب وہ ہاسپٹل کھولے تو ان کا مقصد مریضوں کو لوٹنا نہ ہو، وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، وہ ایمان والے ڈاکٹر بنے، وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ڈاکٹر بنے، وہ مخلص ڈاکٹر بنے، وہ سماج کی سیوا کرنے والے ڈاکٹر بنے۔ جب مریض کا علاج کریں تو مریض کے گلے کی تعویذ بھی نکلوا دیں، جب مریض کا علاج کریں تو مریض کا عقیدہ بھی صحیح کر دیں۔ ہم ایسے ڈاکٹر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے IPS آفیسر بھی بنے، ہمارے بچے داروغہ بھی بنے، ہمارے بچے پولیس بھی بنے، لیکن جب پولیس کے اندر وہ بھرتی ہو جائیں اور ان کو رشوت دی جائے تو وہ رشوت کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیں جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔
ہم چاہتے ہمارے بچے فوج میں بھی جائیں، آرمی میں جائیں، اور جب فوج کے اندر شراب کا پیالہ ان کو پیش کیا جائے تو وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے نبی نے شراب کو منع کیا ہے، شراب تو ام الخبائث کا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں پڑھنے کا ذکر ہے، مگر پوری آیت آپ پڑھیے، اس میں صرف پڑھنے کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھ کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے آپ کی ایجوکیشن کی اسٹارٹنگ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ آپ جو شکشا حاصل کریں، آپ جو ایجوکیشن حاصل کریں، آپ جو تعلیم حاصل کریں، وہ اللہ کے نام سے شروع ہونی چاہیے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اللہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ کی تعلیم بیکار ہے میرے پیارے ساتھی، بیکار ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تم کو اللہ نہ بھولے، تم کو اسلام نہ بھولے، تم کو ایمان نہ بھولے۔ ابھی آج کل خبریں سن رہے ہیں آپ، کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں؟ آپ کے بہار کے ایک صاحب اسی چمپارن کے اندر کوئی بہت بڑا ہمارے ہندو بھائیوں کا مندر بن رہا ہے، اس مندر کے لیے انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کی اپنی زمین وقف کر دی، 2.5 کروڑ کی زمین انہوں نے گرانٹ کر دی، بڑا نام کما رہے ہیں، بڑا ان کا فوٹو آ رہا ہے، بڑی ان کی تصویریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کی۔ ایک اور خبر آئی کہ ایک مسلمان نے کئی کنٹل کا گھنٹہ ایک مندر کے لیے پیش کر دیا، میڈیا والے پیش کر رہے ہیں، دیکھو یہ بھائی چارہ کی مثال قائم کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم ہم بھائی چارے کے خلاف نہیں ہے، آؤ ہمارا کلیجہ چیر کے دیکھ لو، ہم سے زیادہ بھائی چارہ اور ہم سے زیادہ ہندو مسلم ایکتا کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں ہم بھائی چارہ کو دین اور ایمان کے سمجھوتے پر نہیں قائم کرنا چاہتے۔ اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، ایمان کو ہم نے سمجھا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، ہمارا ہندو بھائی ہمارا پڑوسی ہے، اس کو تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھے، اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھے، اس کے سکھ میں ہم شامل ہو، اس کے دکھ میں ہم شامل ہو۔ مگر ہاں جب مسئلہ ایمان کا آ جائے، جب مسئلہ توحید کا آ جائے، ہمارا ہندو بھائی اپنے دیوتا کے آگے پوجا کر کے مٹھائی لا کر کے دے رہا ہے، ہم بڑے احترام کے ساتھ، بڑے سمان کے ساتھ اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس سے کہیں گے میرے بھائی ہم تیرے دھرم کا سمان کرتے ہیں، ہم تیری آستھا کا سمان کرتے ہیں، تو بھی ہماری آستھا کا سمان کر لے۔ یہ توحید کے خلاف ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تو اللہ کو چھوڑ کر کے پتھر کے بت کی عبادت کرتا ہے۔ یہ چڑھاوا، یہ مٹھائی ہم نہیں کھا سکتے، ہم تمہارا یہ پرساد گرہن نہیں کر سکتے۔ کہنے والے کہیں گے صاحب آپ تو بڑے کٹر پنتھی ہیں، یہ کٹر پنتھی نہیں ہے، دنیا میں کوئی مسلمان کٹر پنتھی یا لبرل مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان صرف 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوتا ہے، ایک نان پریکٹسنگ مسلمان ہوتا ہے، ایک اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، ایک اسلام پر عمل نہ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آپ نے داڑھی رکھ لی، اب لوگ کہیں گے آپ کٹر مسلمان ہیں، ایک صاحب نے داڑھی نہیں رکھی، لوگ کہیں گے صاحب یہ تو لبرل مسلمان ہیں۔ کوئی لبرل نہیں ہے، کوئی کٹر نہیں ہے، جس نے داڑھی رکھی ہے اس نے نبی کی حدیث پڑھی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، وہ نبی کی حدیث پر عمل کر رہا ہے، وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے، اور جو نئی داڑھی رکھ رہا ہے وہ نان پریکٹسنگ مسلمان ہے۔ مسلمان ہے وہ، لیکن وہ اتنا عمل نہیں کر رہا ہے جتنا عمل کر رہا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ ہمارے نوجوان کی سب سے پہلی پرابلم یہی ہے،
اسے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ قبر میں جب آپ جائیں گے، قبر میں جانے کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے 12th کا ایگزام دیا کہ نہیں دیا، آپ نے ٹیٹ کا ایگزام پاس کیا کہ نہیں کیا، آپ نے بی اے اور ایم اے کیا کہ نہیں کیا۔ قبر میں تو سوال وہی کیا جائے گا جس کا جواب آج صرف مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات، ہم کبھی نہیں کہتے آپ صرف مدرسہ کھولیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسہ کھولیں۔ بھائی مدرسے سے مولوی تیار ہو رہا ہے، مدرسے سے حافظ تیار ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سارے بچوں کو حافظ بنا دیں، سارے بچوں کو عالم بنا دیں، لیکن مدرسے کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، رسول کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، نماز کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ صرف عبد الغفار صاحب کے جاننے کی چیز نہیں ہے، وہ مولانا بدر الدجا صاحب کے جاننے کی چیز نہیں ہے، وہ آپ سب کے جاننے کی چیز ہے۔ رمضان کا روزہ آگے آ رہا ہے، روزہ کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ جاننا صرف میرا کام نہیں ہے، صرف علماء کا کام نہیں، آپ کا بھی کام ہے۔ آپ اسکول میں پڑھیں، آپ کالج میں پڑھیں، آپ انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، یہ جاننا آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے۔ تو نوجوان کی پہلی پرابلم ہے نالج نہیں، علم دین نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی ویلو اس کو نہیں پتا، اسلام کی ویلو اس کو نہیں پتا۔ آپ کو کچھ خبر ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، مسلم لڑکیاں کالج میں حجاب میں نہیں جا سکتی۔ ایگزام سر پہ تھا، ایگزام شروع ہو چکا تھا، مسلمان لڑکیاں برقعے میں نقاب میں گئیں، ہاں وہی برقع۔ معاف کیجئے گا اگر میری بات کڑوی لگے، آج آپ کے سماج میں برقع اور نقاب کو بھی بڑی حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں برقع اور نقاب نہیں پہنا جاتا ہے، وہاں کوئی لڑکی جب برقعے میں نکلتی ہے تو اس کو حیرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ کون سی ڈریس ہے؟ کرناٹک کی وہ مسلمان لڑکیاں جب ایگزام دینے جاتی ہیں اور کالج کے گیٹ پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہم اندر جانے دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا یہ نقاب اتار دیں، اپنا حجاب اتار دیں۔ ان لڑکیوں نے حجاب کو نہیں اتارا، انہوں نے ایگزام کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا کیریئر داؤں پہ لگا دیا، اپنا بھوشیہ داؤں پر لگا دیا، اپنی پڑھائی کو داؤں پہ لگا دیا، اپنی ڈگری کو داؤں پہ لگا دیا، مگر اپنے حجاب کو داؤں پر نہیں لگایا، اسلام کی تعلیم کو داؤں پر نہیں لگایا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرے بندو تم ہمارے راستے میں محنت کرو گے، ہم اپنا راستہ تم کو دکھاتے چلے جائیں گے۔ تو دین کے لیے محنت کرو گے، دین کا علم حاصل کرو۔ آج ہمارے نوجوان کے پاس دنیا کی بڑی نالج ہے، دین کی نالج زیرو ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کا تو بہت سارا علم رکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں زیرو ہوتے ہیں۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے دماغ والے ہوتے ہیں، اتنے جینیس ہوتے ہیں، اتنے بدھیمان ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کر کے وہ بتا دیں گے سونے کے سکے کا وزن کتنا ہے۔ سونے کا سکہ، سونے کا دینار اپنے ناخن پر رکھ کر کے بتا دیں گے یہ کتنے گرام کا ہے، کتنا وزن ہے، مگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں ہے۔ تو یہ نوجوانوں کی پہلی پرابلم ہے، ان کے پاس دین کا علم ہے۔ دوسری پرابلم، نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کو تو بس کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ وہ کبھی موبائل کے اوپر کسی سے لگا ہوا ہے، کبھی شراب پی کے ٹل پڑا ہوا ہے، کبھی گٹ کھا کھا کے مست بنا ہوا ہے، کبھی ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ اسے شراب کے نشے میں ڈبو دیں. آپ کی زندگی اتنی سستی نہیں ہے آپ اسے کھا کر کما کر انجوائے کر کے برباد کر دیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے تم کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے. تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا نہیں ہے. کیا تم نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے؟ بھئی ہم کوئی دنیا میں کام کرتے ہیں، بیکار کام نہیں کرتے. اتنا بڑا جلسہ ہے، اتنا بڑا پنڈال بھی لگا ہے، مدرسہ مریم للبنات کے ذمہ داروں نے اس کو سجایا ہے، تو کوئی مقصد ہے نا. بے مقصد تو اتنا مہنگا اتنا بڑا پنڈال نہیں لگایا. اللہ نے ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، سورج بنایا، چاند بنایا، تارے بنائے، پانی بنایا، ہوا بنایا، آگ بنائی. اللہ نے ہم کو زمین پر پیدا کیا اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. کیوں بنائی میرے بھائی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے اس کائنات کو اس لیے بنایا، ہم نے تم کو اس لیے بنایا تاکہ تم ہماری عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے آگے سر جھکاؤ، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے آگے پھیلاؤ، تم روزی روٹی کماؤ تو اللہ کے طریقے کے مطابق کماؤ، تم بیوی کا حق ادا کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حق ادا کرو، تم بچوں کا حق ادا کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ مقصد ہے تمہاری زندگی. اسی لیے شاعر کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں. صبح کے 4 بجے آپ سڑک پر نکل جائیں، بہت سارے نوجوان لڑکے آپ کو سڑک کے اوپر صبح کے 4 بجے دوڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. آپ پوچھو میرے بھائی 4 بج رہے ہیں، لوگ اپنے بستروں پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، تم صبح کو 4 بجے سڑک پر دوڑ کیوں رہے ہو، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ وہ نوجوان جواب دے گا، میرے بھائی میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں، میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، میری زندگی کا ٹارگٹ میں پولیس آفیسر بن جاؤں، میں آرمی میں چلا جاؤں، میں فوج میں چلا جاؤں، اس لیے میں صبح کے 4 بجے بھاگ رہا ہوں، میں صبح کے 4 بجے دوڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، جس نے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا، جس نے زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیا، وہ 4 بجے صبح اپنا بستر چھوڑ رہا ہے. 4 بجے صبح اسے اپنے بستر پر نیند نہیں آ رہی ہے. اور جس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ بیچارہ رات میں 2 بجے تک موبائل پر کسی لڑکی سے چیٹنگ کر کے سویا ہے. بیچارہ مسجد کا بوڑھا مؤذن کہیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ چلا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن چلا رہا ہے، نیند چھوڑ دے میرے بھائی، نیند سے بہتر نماز ہے. مگر یہ ہمارا نوجوان، اس کے سامنے تو زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں. ٹارگٹ بناؤ میرے بھائی، ٹارگٹ بناؤ. اور اللہ کی قسم جب ٹارگٹ بنا لو گے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس دن آپ کو نماز بھاری نہیں لگے گی، نماز میں لذت بھی لگے گی. اس دن کے بعد آپ رات میں بستر چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھو گے، اللہ کے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے اور دعا کرو گے، اللہ میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر. تو ہمارے نوجوانوں کی یہ دوسری پرابلم ہے، ٹارگٹ نہیں ہے زندگی کا، مقصد نہیں ہے، بے مقصد زندگی ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا. نوجوانوں کا تیسرا بگاڑ نظر کی حفاظت نہیں ہے. جب سے موبائل آ گیا، جب سے انٹرنیٹ آ گیا، جب سے اسمارٹ فون آ گیا، جب سے جیو کا فری انٹرنیٹ آ گیا، جب سے یہ تمام سہولتیں آ گئی، اب نظر کی حفاظت کرنا اور کٹھن ہو گیا.
اب کیا عالم اور کیا جاہل، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا مرد کیا عورت، سب اسی پر فدا ہو گئے، نظر کی حفاظت نہیں۔ ایک ہوتا ہے زنا، زنا تو ایک قدم آگے کی چیز ہے، زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا گندی باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا یہ ہاتھ سے غلط چیز کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیز کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو اپنی نظر پر کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے، یاد رکھو جس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو اس کو اپنی شرمگاہ کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے زنا سے جب منع کیا تو اس کے پہلے اللہ نے نظر کی حفاظت کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو جب وہ سڑک پر چلے، جب وہ راستے میں چلے، جب وہ جلسے میں جائیں، جب وہ مسجد میں جائیں، جب وہ سسرال جائیں، جب وہ مائکے جائیں، جب وہ راستے میں چلے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہو کر۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ اے مسلمان مرد تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ، کوئی لڑکیوں سے نہیں کہتا، کوئی عورتوں سے نہیں کہتا وہ ایسے کپڑے پہن کر کے نہ نکلا کریں، وہ اتنا بن سمر کر کے نہ نکلا کریں کہ دنیا کی نظر ان کے اوپر جائے۔ ہم شاعر سے کہنا چاہتے ہیں شاعر صاحب آپ غلط شکایت کر رہے ہیں، اسلام نے اگر آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اسی اسلام نے عورت سے بھی کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورت جب تو گھر سے نکلا کر تو بن سمر کر کے نہ نکلا کر۔ اچھا عجیب بات ہے، شوہر بیچارہ اس کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا، یا جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں شوہر بیچارے کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا، اس کے لیے کبھی لپسٹک نہیں لگائی جاتی، اس کے لیے بھی کبھی کریم پاؤڈر نہیں لگتا۔ ہاں جلسے میں جانا ہے بن سمر کے جائیں گے، میلے میں جانا ہے بن سمر کے جائیں گی، مائکے جانا ہے بن سمر کے جائیں گی، شادی بیاہ میں جانا ہے بن سمر کے جائیں گی۔ ارے اللہ کی بندی تیرے میک اپ کا، تیری خوبصورتی کا، تیرے سجنے سورنے کا اگر سب سے زیادہ حقدار کوئی ہے تو تیرا شوہر۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورتوں جب تم گھروں سے نکلا کرو، یا کنواری لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، شادی شدہ لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، تمام عورتوں سے کہا جا رہا ہے جب تم گھروں سے نکلا کرو تو بن سمر کر کے نہ نکلا کرو، نظر کی حفاظت۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اے علی لا تطبع نظرا نظرتا، اے علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جائے، ایک نظر پڑ جائے تو تم دوبارہ نظر نہ ڈالنا، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اس لیے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو ایک بار جو پہلی نظر پڑ گئی، جو خود سے نظر پڑ گئی وہ تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائے گی، لیکن جو دوسری نظر تم ڈالو گے وہ معاف ہونے والی نہیں۔ تو نظر کی حفاظت، ہمارا نوجوان آج نظر کی حفاظت، اور موبائل جب سے آیا تو نظر کی حفاظت اور مشکل ہو گئی۔ اب صاحب ہم ہیں، موبائل ہے، رات کا ٹائم ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صحیح بات ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا، بڑا اچھا جملہ پڑھا تھا، انسان کی اوقات کیا ہے یہ وہ جانتا اور اس کا موبائل جانتا ہے۔
انسان کتنے پانی میں آج یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا موبائل جانتا ہے. اسی لیے آج لوگ اپنے موبائل کو لاک رکھتے ہیں, اپنے موبائل کو لاک رکھتے ہیں تاکہ میرے موبائل میں کیا کیا میں نے چھپا کر کے رکھا ہے کسی کو نہ پتا چلے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ دنیا سے چھپا لیں گے, اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ کیا جب ترازو رکھا جائے گا, اللہ کے اس ترازو پر رات کے 2 بجے بند کمرے میں ہم نے جو غلط کام کیے تھے, اللہ کے ترازو کے اوپر وہ کام بھی رکھ دیے جائیں گے. وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. رائی جانتے, رائی ہمارے یہاں مسالے میں ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رائی کے دانے کے برابر. رائی کتنی بڑی ہوتی ہے, رائی کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ترازو پر آپ تول نہیں سکتے ہیں. رائی کا ایک دانہ, اللہ کہہ رہا ہے اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہمارے ترازو پر وہ بھی سامنے آ جائے. تو میرے بھائیوں, نظر کی حفاظت. 3 چیزیں ہو گئی, آگے بڑھتے ہیں. 10 چیزیں بیان کرنا ہے, ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. نمبر 4, چوتھی چیز, نوجوانوں کی چوتھی بڑی برائی اور بیماری, شرمگاہ کی حفاظت نہیں. شرمگاہ کی حفاظت, جوانی کی حفاظت, اپنے آپ کو زناکاری سے بچا کر کے رکھنا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لیہیہ اضمن لہ الجنہ, جو اپنی زبان کی گارنٹی لے لے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے کامیاب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام اگر کوئی عورت کر لے وہ جنت میں چلی جائے گی. اذا صلت المرأۃ 5, جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے. وصامت شہرہا, رمضان کے روزے رکھے. واطاعت زوجہا, اور شوہر کی اطاعت کرے. دخلت, اور چوتھا کام یہ ہے واحسنت فرجہا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. 4 کام اگر کوئی عورت کر لے, دخلت من ابواب الجنت شاءت, وہ جنت کے جس گیٹ سے, جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی. مگر شرمگاہ کی حفاظت کیسے؟ فیس بک کے اوپر لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے. ادھر سے لڑکے نے سلام کیا السلام علیکم, ادھر سے لڑکی نے جواب دیا وعلیکم السلام. میڈم کیا کر رہی ہیں آپ؟ ادھر سے جواب ملا میں بس بیٹھی ہوں, آپ کو یاد کر رہی ہوں. بات چیت شروع ہو گئی, چیٹنگ شروع ہو گئی. اب صاحب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, لڑکا لڑکی چیٹنگ کر رہے ہیں. اب انٹرنیٹ نے اتنا آسان کر دیا, اب آپ چیٹنگ کر رہے ہیں, لڑکی سے بات کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں, سامنے والی لڑکی جانتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی مرد کوئی عورت سے باتیں کرے گا تو باتیں, اب شیطان بھی وہاں پر آ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے, تنہائی میں ملتا ہے, تو تیسرا وہاں پر شیطان ضرور ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہاں مدھیہ پردیش کے اندر بھوپال کے قریب کوئی مہنت صاحب تھے جو پروچن کرنے کے لیے گئے تھے. اپنے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان جو ان کا بیان ہوتا ہے, تقریر ہوتی ہے, وہ کرنے گئے تھے. اور انہوں نے وہاں ایک لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا. ہو کیوں رہا ہے ایسا؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ لڑکی آئی بابا جی کے پاس, بابا جی اس کو اندر لے کر کے گئے. لڑکی کے ماں باپ کو, لڑکی کے بھائیوں کو, لڑکی کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ہونا چاہیے. ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کا سب سے نیک آدمی, سب سے اللہ والا آدمی بھی آ جائے تو آپ اپنی جوان بیٹی کو اس کے پاس اکیلے میں نہ بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی دنیا کی سب سے نیک عورت ہے اور سامنے والا آدمی دنیا کا سب سے نیک آدمی ہے. تب بھی وہاں پر تیسرا شیطان ہے, اور جب شیطان ہے تو شیطان اپنا کام کرے.
اس لیے زناکاری کو اگر روکنا ہے، اگر ہمیں شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہمیں بدکاری کو روکنا ہے تو بدکاری کے چور دروازوں کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو موبائل دو تو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھا دو۔ قرآن نے طریقہ بتا دیا، جب مسلمان عورت کو موبائل پر کسی سے بات کرنا پڑ جائے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، مسلمان عورت جب کسی غیر مرد سے بات کرے تو لچک کے ساتھ بات نہ کرے، اس کی بات چیت میں لچک نہ ہو، اس کی بات چیت میں مٹھاس نہ ہو، وہ بات کرے تو کڑک انداز میں کرے، اس کی بات میں کسی قسم کی لفٹ نہ ہو، اس کی بات چیت سے یہ نہ لگے کہ سامنے والے کو کچھ امید میں مجھ سے کچھ امید بن رہی ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے۔ نمبر 5، نوجوانوں کی 5ویں برائی، آپ کے علاقے میں آنے کے پہلے مجھے بتایا گیا مولانا صاحب آپ جو بھی تقریر کیجئے گا شراب پر ضرور کیجئے۔ شراب پینے والے آج بڑی تعداد میں مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی نے شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا ہو اور جس کی قرآن میں یہ کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ اللہ کے علاوہ جن کے دروں کے اوپر آج جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور وہ پاسے کے تیر جن سے قسمت کا حال معلوم کیا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں اور شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ شراب پینے والا مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے میرے بھائی۔ ایمان اور شراب دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور شراب کے اوپر میں ایک روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، سنن نسائی کی بالکل صحیح روایت ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے اجتنب الخمر، اے لوگو شراب سے بچو، فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر کا مطلب ہوتا ہے پردہ، اسی لیے عربی میں عورت کے دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ دوپٹے سے عورت پردہ کرتی ہے۔ تو شراب خمر ہے، شراب پردہ ڈال دیتی ہے آپ کی عقل پر۔ شراب پینے والے کو یہ بھی پتا نہیں سامنے میری ماں بیٹھی ہے، سامنے میری بیوی بیٹھی ہے، کہ سامنے میری بیٹی بیٹھی ہے، اسے بیٹی میں، ماں میں اور بیوی میں پتا فرق نہیں پڑتا۔ اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر سگی بیٹی کے ساتھ 14 سال تک ریپ کیا ہے باپ نے، خبریں موجود ہیں، آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر روڈ ایکسیڈنٹ شراب کے نشے میں، زیادہ تر مرڈر شراب کے نشے میں۔ دلی میں چلتی بس میں نربھیا نام کی اس لڑکی جس کا نام چھپا کر کے میڈیا میں اس کا نام نربھیا رکھا گیا، اس لڑکی کے ساتھ جب ریپ کیا گیا اور بڑی بے دردی سے اس کو مارا گیا، یہ کانڈ بھی نشے کی حالت میں۔ مسلمان ہو کر کے شراب پیتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بہت نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، اور ایک بہت ہی بدکار قسم کی عورت تھی۔ اس نے ان کو پھنسانے کے لیے ایک پلان بنایا، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے کہنا انا ندعوک للشہادہ، ہم آئے ہیں، آپ کو کچھ گواہی دینا ہے، آپ کو چل کر کے ایک معاملے کی گواہی دینا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لونڈی گئی اور اس اللہ کے نیک بندے کو لے کر کے آئی اور گھر کے اندر لے کر کے گئی اور دروازہ بند کر دیا، پھر اور اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ آخری کمرے میں جب اس کو لے کر کے گئی تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، ایک معصوم بچہ تھا اور ایک شراب کا پیالہ تھا۔ اس لڑکی نے، اس عورت نے کہا کہ تمہارے سامنے 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کر دو، یا تم یہ شراب پی لو۔ اس عابد نے سوچا
بچے کا قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، زنا کرنا اور بڑا پاپ ہے، چلو شراب پی لیتا ہوں یہ چھوٹا پاپ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ اس عابد نے شراب پیا، اور جب شراب پیا اسے مزہ آیا، اس نے کہا اور پلاؤ، اور پیا، یہاں تک کہ پوری شراب کی بوتل ختم کر دی، اور اس کے بعد اس نے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ کسی دل کے اندر شراب کی لت اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایمان بھی ہو اور شراب کی لت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کی لت ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، ہمارے جو بھائی شراب شوق کی وجہ سے بھی اگر پیتے، عادت نہیں ہے، لت نہیں ہے، کبھی کبھی پیتے ہیں، وہ بھی آج سے توبہ کر لیں۔ اور رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، رمضان میں وہ اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ اب کبھی انشاءاللہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے کلام کی بدولت کہ انشاءاللہ اس شراب کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بال بچوں میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، اور اس کی بھلائی کا اثر آپ دیکھیں گے۔ تو شراب کا نشہ یہ ہمارے نوجوانوں کو آج ڈبا رہا ہے، ختم کرنا ہے۔ نمبر 6 نوجوانوں کی چھٹی برائی، یہ اپنے ٹائم اور اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے، کبھی بھی سو جاتے ہیں، کبھی بھی اڑ جاتے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک جاگنا، گٹکھا کھا کر کے اپنی صحت برباد کر لینا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی جوانی کا ایک ایک پل بہت قیمتی ہے، آپ کی جوانی کا ایک ایک وقت بہت قیمتی ہے، اس ٹائم کا، اس سمے کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی ہوتی ہے، تندرستی ہے ہمیں احساس نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہمارے جو یہ نظم پڑھ رہے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نہیں وہ ایک اور ساتھی تھے، نہیں بھائی مصطفیٰ کمال صاحب، وہ بیچارے اتنے صحت مند ہیں، ان سے میں نے پوچھا آپ تو جلسوں میں اتنے جاتے ہیں، اتنا کھاتے پیتے ہیں، کہا شیخ صاحب کیا بتاؤں، پتھری ہو گئی تھی اور لیور فیٹی ہو گیا تھا، کیا کیا ہو گیا تھا۔ آج انسان کی صحت کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے اچھا والا انسان ہے، اس کو طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی ہے اور دوسرے فراغت ہے، فرصت ہے، ٹائم ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ۔ آج الحمدللہ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے، آج انٹرنیٹ پر قرآن پڑھانے والے علماء بھی موجود ہیں۔ آپ نے اگر اردو نہیں پڑھا ہے، انٹرنیٹ پر اردو پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر علماء کے بیانات موجود ہیں، آج کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرنا چاہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ اپنے ٹائم کی قدر کرو میرے نوجوان ساتھیوں، ٹائم کو برباد کرنا یہ چھٹی برائی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر 7 نوجوانوں کی 7ویں بڑی بیماری، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بوڑھے والدین سے رشتہ توڑ لینا، بوڑھے والدین کی آنکھوں میں آنسو لانا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے والدین غلط ہو جائیں، غلط ہوں اور انہوں نے آپ کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیا ہو، تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، آپ کو یہ ادھیکار نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اور دوسرا گناہ ہے والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کو تکلیف دینا۔ بھئی میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں اگر بددعا کروں تو آپ ڈر جائیں گے صاحب عبدالغفار صاحب بددعا کریں، میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی ہے، کس کے بارے میں؟ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انف رجل ادرک عنده الکبر والداہ، جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ایسے انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، ایسا انسان برباد ہو جائے۔ نمبر 8 نوجوانوں میں پائی جانے والی 8ویں برائی،
پیسہ کمانا ہے، چاہے سٹے سے پیسہ کمائیں، چاہے رشوت سے پیسہ کمائیں، چاہے سود سے پیسہ کمائیں، راتوں رات امیر بننا ہے، 10,000 کا موبائل ہے، 1 لاکھ والا آئی فون لینا ہے، یہ شوق، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے حرام طریقہ مت اپناؤ میرے بھائیوں، اپنے پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، حرام کمائی جس پیٹ میں جائے گی اس انسان کی عبادت اور اس کی دعا اللہ کے قبول ہوگی۔ حرام کمائی سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا دور آنے والا ہے جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے۔ نمبر 9، ہمارے نوجوانوں کی نوی برائی، نماز یہ نہیں پڑھتے، نماز سے یہ دور ہیں، یہ اتنے بڑے کاروباری ہیں، اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے اور یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، یہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار میں لگا ہے، ایسا کاروبار اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں لے کر کے آئے گا۔ آپ کاروبار کیجئے، آپ بزنس کیجئے، آپ نوکری کیجئے، مگر نماز کو چھوڑ کر کے مت کیجئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 18ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت اور ان کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ نماز کی پابندی کیجئے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو نماز سے محبت تھی، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور نبی نے اپنے انتقال کے پہلے بھی نماز کی وصیت کی تھی۔ اس لیے نماز، آپ جیسے کھانا نہیں بھولتے ہیں، پانی پینا نہیں بھولتے ہیں، اپنی زندگی کے ضروری کام آپ نہیں بھولتے ہیں، نماز کو بھی اپنی زندگی کا ضروری کام بنا لیجئے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا نماز کی عادت ڈالیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ 9 چیزیں ہو گئی، اور لاسٹ آخری چیز، کیونکہ 1:45 کے پار جا رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 10ویں اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیو، حیا پیدا کرو۔ آج ہمارا نوجوان بے حیا ہو گیا ہے، لڑکیاں بے حیا ہیں، لڑکے بے حیا ہیں، سماج کے اندر سے حیا اور شرم اور غیرت رخصت ہو رہی ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا حال یہ تھا، اس نبی کی شان یہ تھی کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی کماری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، کماری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیا نہیں۔ جس کے اندر حیا ہوگی وہ راستے میں جا رہا ہے، کوئی بچے لڑکی گزری، کوئی بے حیا لڑکی گزری، اگر حیا ہے تو آٹومیٹک اس کی نظر جھک جائے گی۔ ایک لڑکی جب راستے پر چلتی ہے تو اس کی چال کا انداز بتا دیتا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ لڑکی حیا والی ہے یا یہ لڑکی بے حیا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو سجا دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے حیا نکل جائے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ یہ 10 باتیں تھی، نوجوانوں کی 10 بڑی بڑی برائیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جلدی بیان کر دی، کیونکہ مجھے ابھی نکلنا ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع سے ہم آپ کے سامنے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اور یہ جو 10 برائیاں ہیں اللہ ان سب کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ مدرسہ مریم للبنات جس کے تعاون کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، ادارہ آپ کا اپنا ہے اور غریب علاقے میں یہ ادارہ ہے، اور ادارے کو آپ کی ضرورت بھی ہے، آپ اس ادارے کا ضرور تعاون کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔